جب سے انسان کا احترام کم ہوا، الفاظ کا احترام بھی کم ہو گیا۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا ہے، اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے۔ دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے۔ قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے الفاظ کا تازیانہ ہی کافی ہے۔ الفاظ خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ الفاظ سے غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے۔ الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں، ہماری نفرتیں اس لیے دیر پا ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں۔ ہم رشتوں کو اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہہ دیا جا چکا ہے۔ داناؤں کے الفاظ اقوال ہیں۔ الفاظ جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی مقدس ہوں گے۔ الفاظ کانوں کے راستے دل پر اثر کرتے ہیں۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ الفاظ میں جادو بھرنے والی شے ادا کرنے والے کا جذبہ ہے۔ بولنے والے کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ میٹھے بول کو کرخت لہجہ مل جائے تو وہ بول میٹھا نہیں رہتا۔ الفاظ کی حرمت بولنے والے کے انداز اور لہجے کے دم سے ہے۔ صادق کلام کے لیے صادق زبان چاہیے۔ ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعمال پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ گم ہو گئے کیا؟ کیوں لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ الفاظ؟ لوگوں کے پاس اپنی کوتاہی پر معذرت کرنے کی توفیق ہے نہ جرأت۔ میٹھے بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ ہماری زبان تلوار کی کاٹ سے کم نہیں۔ کسی انسان کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے منہ پر ہی اسے کانا کہہ دیا جائے۔ صداقت کا غیر محتاط اظہار بھی باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ الفاظ بھی خاندان رکھتے ہیں۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا۔ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ دولت ہیں، طاقت ہیں، انہیں ضائع نہ کیا جائے، انہیں رائیگاں نہ ہونے دیا جائے۔